موسیٰ علیہ السلام سے ابلیس نے ملاقات کی، شیطان نے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد کہنے لگا آپ سے میری ایک درخواست ہے، چھوٹی سی درخواست ہے، مانیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کھول کے کہو دل، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس نے کہا آپ بڑے اونچے درجے کے نبی ہیں، اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دیں، اللہ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ کے دربار میں میری سفارش۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس میں لکھا ہے، وہ وہاں کتاب کا نام ہے تلبیس ابلیس، ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وہ کہا کہ میری درخواست ہے اللہ مجھے معاف کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھئی، سفارش کریں گے، سفارش کرنے کا مجھے ثواب ملے گا، باقی معاف کرنا نہ کرنا اس اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کرے نہ کرے ان کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ شیطان کو معاف کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس سے کہو آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر دے۔ آدم کو سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں جاؤ اسے کو آدم کی قبر کو سجدہ کر دے۔ یہ آدم کی قبر، کیونکہ ہم نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا، ہم نے برباد کر دیا، شرط وہی ہے جاؤ آدم کو سجدہ کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ فرماتے جاؤ آدم کو سجدہ کر دو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اس نے کہا میں نے تو زندے کو سجدہ نہیں کیا، اب کیسے کروں؟ یہ تکبر، میں نے تب نہیں کیا اب کیسے کروں؟ کہا نہیں کرتے تو پھر جاؤ، مردود رہو گے ساری زندگی، سجدے سے انکار کرو گے تو بتاؤ نا بابا، قرآن کہہ رہا ہے نا سجدے سے انکار کرو گے تو کیا رہو گے؟ ایک سجدے کا انکار کر رہا ہے، دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کتنی فرض ہیں؟ اور کتنے سجدے بنتے ہیں؟ تقریباً 28 سے 30 سجدے بنتے ہیں، 28۔ اگر 5 نمازیں چھوڑ دی کتنے سجدوں کا انکار ہو گیا؟ کتنے سجدوں کا انکار ہو گیا نا بھائی؟ وہ ایک سجدے کی وجہ سے مردود ہے۔ ہم دن میں سینکڑوں سجدے چھوڑ دیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مردود ہے، جاؤ۔ وہ جانے لگا، پھر اس نے کہا آپ نے میرے اوپر احسان کی ہے، اللہ کے دربار میں میری سفارش کی ہے، جاتے جاتے موسیٰ میں بھی ایک احسان کرنا چاہتا ہوں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں، مجھے 3 موقعوں پہ یاد رکھنا، اگر 3 موقعوں پہ مجھے یاد نہیں رکھا میں ایمان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دوں گا، برباد کر دوں گا ایمان کو۔ آپ نے میری سفارش کی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں، آپ کو بتایا جا رہا ہوں کہ نمبر 1 تمہیں غصہ آئے، یہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہا ہے کہ تمہیں غصہ آئے، غصے کے وقت میں مجھے یاد رکھنا، جب تمہیں غصہ آتا ہے میں تمہارے جسم کے خون میں اندر رچ بچ جاتا ہوں اور تمہاری رگوں کو پھڑکاتا ہوں، تمہاری نظروں میں آ جاتا ہوں، پتہ نہیں غصے کی حالت میں کیا کچھ کروا دوں گا، طلاقیں دلوا دوں گا، قتل کروا دوں گا اور خاندان کے خاندان برباد کروا دوں گا، تمہارے رہتے سہتے گھروں کو بے گھر کر کے برباد کر دوں گا۔ غصے میں مجھے یاد رکھنا، آؤٹ آف کنٹرول آف آؤٹ نہ ہو جانا، وگرنہ برباد کر کے رکھ دوں گا۔ نمبر 2 فرمایا جہاد میں جاؤ، جہاد کے وقت مجھے یاد رکھنا، جب تم کفر کے خلاف لڑو گے میں تمہارے سامنے تصویریں بچوں کی، تمہارے بچوں کی پیش کر دوں گا، ارے تو آج مر گیا، بیوی کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، میں تمہیں نکال کر واپس لے آؤں گا، اللہ کے راستے میں نہیں جانے دوں گا، سروزے میں نہیں جانے دوں گا، چلے 4 مہینے نہیں لگانے دوں گا، گھر سے نکلنے کہو نا بھائی نہیں دوں گا۔ جب ایسا موقع آ جائے تو پھر مجھے یاد رکھنا اور اپنا جو کام کرو کر گزرنا، وگرنہ میں نہیں کرنے دوں گا۔ نمبر 3 آخری بات، موسیٰ علیہ السلام سے ابلیس کہنے لگا کوئی مرد کوئی عورت، یاد رکھنا کوئی مرد غیر محرم، کوئی عورت غیر محرم تنہائی میں نہ جانا، خلوت میں نہ جانا۔ جب خلوت میں کوئی غیر محرم عورت غیر محرم مرد جائے گا، میں اس وقت کوئی اور چیلوں کو نہیں بھیجتا، اپنے چمٹوں کو نہیں بھیجتا، خود جاتا ہوں، عورت کا قاصد بن کے مرد کے دل میں اتر جاؤں گا، مرد کے دل میں عورت کا قاصد بن کے اتر جاؤں گا، دونوں کے ایمان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دوں گا۔ لہذا مجھے یاد رکھنا، تنہائی میں نہ جانا۔ موبائل فون پہ بھی کہہ دیتا ہوں، خیال کرنا، زائد نمبر ڈیلیٹ کر دو، زائد واٹس اپ ڈیلیٹ کر دو، زائد تعلقات چھوڑ دو اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، وگرنہ جیتے جے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔